ناظرین، ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیسٹ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، آل پاکستان کاٹیج اینڈ اسمال انڈسٹری کے چیئرمین بھی ہیں، غلام سرور حجویری صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور سر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ جو حالات ہیں، ایک تو غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اوپر سے حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان بن گئی، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں نے سب سے پہلے بیٹے جو حقیقت ہے میں نے وہ بیان کرنی ہے، ملامت سازی مجھ سے نہیں ہوتی، کیونکہ میں جس جگہ پہ پھرتا ہوں، جن جو لوگوں سے میرا تعلق ہے، لوگ کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ ہم 35% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کے پیمانے ہیں۔ لوگ اس وقت تقریباً 85% غربت کی لکیر تک آ گئے ہیں۔ جو 1% سرمایہ دار تھا وہ اس وقت 5% تک آ گیا۔ وہ جس طرح بھی اس نے پیسہ اکٹھا کرنا تھا اس نے کیا ہے، 5%۔ وہی مارکیٹوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ باقی جو پہلے ریشو 60 تھی وہ اس وقت 85 تک آ گئی ہے۔ سفید پوش جو 30% تھا وہ 10% رہ گیا ہے۔ اگر ہم لوگ یا ہمارے ساتھی جس وقت بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو کیا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آئیں؟ بیٹھنا تو انہوں نے ہے۔ بالکل۔ کیا ہم ان کی عزت نفس کو خراب کریں؟ کیا ہم ان کے کپڑوں کو دیکھ کر تجزیہ کر سکتے ہیں؟ اب میں تجزیہ کرنے لگا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، یہ ساتھ گلی گلی میں چلیں، ایک ایک کمرے کے گھر میں ان کی 4 5 بچے ہیں، جگہ کرائے کی ہے، انکم دیکھیں جا کے کیا ہے۔ میں بڑے زور سے کہا کرتا تھا کہ اب ہم دال روٹی کھا لیں گے، اب تو ہم دال روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ سبزی ہم نہیں لے سکتے۔ لوگ ایک ٹماٹر کی بات کرتے ہیں، آپ ادرک لے لیں، آپ ٹماٹر لے لیں، آلو ساری زندگی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس ریٹ پہ بکتا ہوا۔ ہم کون سی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ پہلے گندم کو باہر بھیج دیتے ہیں پھر ہم وہاں سے خریدتے ہیں؟ ہماری پالیسیز کیا ہیں؟ پالیسی بنانے والے کہاں ہیں؟ میں خان صاحب کو برا نہیں کہتا، خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، کیا ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں کہ لوگ بھوک اور افلاس سے اب مر رہے ہیں؟ چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں بیٹا کہ ہم لوگ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو پیسے لے کر پھرتے ہیں، ہمیں چیز نہیں ملتی۔ ایک غریب آدمی بچے کے لیے ایک انڈا 10 روپے کا تھا، آج کتنے کا ہے آپ کو پتا ہے؟ 170 روپے کا ہو گیا درجن۔ یہ انڈا یہ بچوں کو دیتے تھے ہم کہ ان کی صحت اچھی رہے گی۔ ہانڈی پکانے کے لیے مجھے بجٹ بنا دیں، 15,000 میں بجٹ بنا دیں، 20,000 میں بجٹ بنا دیں، 20,000 والے تو لوگ ہی بہت کام ہیں، ہوں گے چند آدمی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محنتی ہیں، مشقتی ہیں۔ ان مشقتیوں کے لیے میں کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہوں، اس ملک کو جو بھی آیا ہے سوائے ایوب خان کے، اس نے اپنے آپ کو بنایا، اس نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ 4 سڑکیں بن گئی ہیں، ہمیں فائدہ، کاش ہم سڑکوں کی بجائے چلیں میرے ساتھ ہسپتال، دیکھیں ان کا کیا اثر ہے، چلیں میرے ساتھ کسی بھی جگہ چلیں۔ وہ سڑکوں کی ضرورت تھی، بن گئی، وہ یار ہسپتال میں تو دوائیاں نہیں مل رہی۔ میو ہاسپٹل کی کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ 1400-1500 کی ہے، وہاں پہ 4-5 ہزار جب مریض آ جائے گا
تو وہ کیسے انٹرٹین کریں گے؟ ہم ان ڈاکٹروں کو کیسے غلط کہہ دیں، اس ایم ایس کو کیسے غلط کہہ دیں؟ لوڈ اتنا پڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ تو دوائیاں بھی نہیں ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف تو مہنگائی ہو گئی ہے، دوسری طرف لوگ بے روزگار بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو کہہ رہے ہیں لاکھوں میں نہیں 1 کروڑ سے بڑھ گئے ہیں، تو آگے یہ ملک ہمارا جا کس طرف رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے پاکستان کی خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفٹ دیا ہوا ہے، تحفہ دیا ہوا ہے، یہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ایسے حالات 2-4 ماہ اور رہ گئے تو خان صاحب تو کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اب آنے والا وقت بہت اچھا ہے۔ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا خان صاحب، مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب ایک روٹی کھانے کے لیے ہوتی ہے، اگر جب اس کو روٹی نہیں ملے گی، سالن تو درکنار رہ گیا۔ اور تمہیں کیا خبر ہے غریب کی غربت کی؟ اور 100 200 400 کنال میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتہ ہے غریب کی غربت؟ تم تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میری غربت نے اڑایا ہے میری ہستی کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ او کتنے کے کیس کھلواؤ گے، کتنے کے کھلوائے ہیں، کیا نتیجہ تم نے لے لیا ہے؟ اور تم نے کوئی نتیجہ نہیں لیا۔ اب کاش کہ خان صاحب کیونکہ آپ رہ رہے ہیں بڑے بڑے گھروں میں، کاش آپ بازار میں جا کر کچھ دالوں کے ریٹس لیں، کچھ اور چیزوں کے ریٹ لیں جو ہم جیسے کمزور لوگوں نے کھانی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھی کا کیا ریٹ ہے، دال کا کیا ریٹ ہے، تیل کا کیا ریٹ ہے، کیا ریٹ ہے۔ جو زہر ہم نے کھانی ہے وہ ایک دفعہ ہی ہمیں دے دو، کیونکہ آپ تو مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں، اور مدینے کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، بالکل ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی قربان ہے۔ لیکن مدینے والے کا صدقہ یہ رحم کرو، یہ تمہارے ساتھ، کاش کہ تم نے جس طرح ان کے آدمی ان کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا آپ نے بنوائے ہیں، اپنے بھی جو ساتھی بیٹھے ہیں دائیں بائیں ان کے اوپر بھی بنوا کر انکوائریاں کروا لیتے۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ یہ کون سی آپ کا ایمان تو اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ دباؤ ڈالتے جائیں اور اپنے ساتھیوں کو آپ سینے کے ساتھ لگائیں؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے۔ مدینے کی ریاست تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ مدینے کی ریاست تو یہ کہتی ہے کہ اس سے پوچھو کہ کوئی بچہ تھا نا تو اس نے کوئی ڈبل روٹی چوری کر دی، تو جب اس کا کیس قاضی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی ماں میری بیوہ تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ ڈبل روٹی اس کے لیے میں اس نے دوائی کھانی تھی۔ مجبوری کے تحت ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم مجبور ہو کر ہم تڑپیں۔ ہم کتنا تڑ پائیں گے آپ؟ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی کہتا ہے کہ جی دالیں سستی کرو، سبزیاں سستی کرو، گھی سستا کرو، تو وہ کہتے ہیں میں نواشی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہر چیز کا جواب ایک ہی دیتے ہیں کہ میں نواشی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن خان صاحب جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل ہوتا نہیں ہے، نہ وہ کروا سکتے ہیں، نہ ان کا تجربہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیموفلائز کر کے بیٹھے ہوئے کہ وہ جس طرح ایک گراؤنڈ میں کھڑے ہیں 11 کھلاڑیوں کو لے کر، تو وہ کہتے ہیں اسے باؤنسر مار دو، اسے یہ کر دو، اسے وہ کر دو۔ یہ ایسے سیاست نہیں چلتی۔ سیاست یہ چلتی ہے کہ اگر آپ انصاف لے کے چل رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں جن سے ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، جن کو ہم نے سبز باغ دکھائے ہیں، جن کو ہم نے 1 لاکھ نوکری دینی تھی، جن کو ہم نے مکان بنا کے دینے تھے، وہ مکانوں کے لیے آپ جو بنا رہے ہیں پروگرام، خان صاحب کہ آپ کو تو عقل کا نہیں پتہ کہ آپ ہیں یا نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ جو چیز 1 روپے کی تھی وہ 8-10 کی ہو گئی ہے۔ لعنت ہے ہم پر خان صاحب، ہم پہ لعنت ہے کہ ہم نے تمہیں ووٹ دی ہے۔ ہم تبدیلی چاہتے تھے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ ملوثی ریاست نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آ جائے تو بیٹے کے بعد نہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ اب ایک نیا اجالا آنے والا ہے تو شاید ہماری بھی سنی جائے،
لیکن آپ نے ہماری سننے کی بجائے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں تو ہمیں پانی اور بجلی نہیں ہم چلا سکتے. ہر ماہ آپ بجلی ہم پہ کراتے ہیں, ہر ماہ پیٹرول کا بم کراتے ہیں, تو پھر بڑے حوصلے سے کہتے ہیں اس ماہ ہم نے پیسے نہیں بڑھائے, اور لعنت ہے ہم پر. کوئی آپ کا منصوبہ 5 سالہ ہے, کچھ 4 سالہ ہے, آپ نے 2.5 سال نکال لیے ہیں, 2.5 سال آپ کے پاس باقی ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا گھی اور آٹے کا دال کا کیا ریٹ ہے جب آپ اگلے الیکشن میں نکلو گے. تم بھول میں ہو, تم بہت سخت بھول میں ہو, تمہیں اینٹیں ماریں گے لوگ. جو تمہارے ساتھ چلنے والے ہوں گے ان کو بھی اینٹیں ماریں گے. کیوں؟ کہ جب ہمیں سہولت ہی کوئی نہیں ہے, ہم کہاں جائیں؟ گیس ہی نہیں آ رہی, کوئی پلان ہے؟ کہاں سے ہم کھائیں؟ ہم مجبور ہو گئے ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے. شاید یہ باتیں سن کر ہی کوئی اصلاح ہو جائے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا, لیکن 2.5 سال کے بعد ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ یو ٹرن لے کے پھر پرانے پاکستان میں ہی آ گئے. نہیں, انہوں نے چند دن پہلے کہا ہے کہ سیاست میں یو ٹرن لینے پڑتے ہیں, یو ٹرن لینے پڑتے ہیں. تو یہ فائدے میں رہے گا یو ٹرن؟ یہ فائدہ ہی ہے کہ عوام بھوکے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھوکے ہیں, میں اوپن ہارٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں دوائی 300% دوائیوں کی قیمت بڑھا دی ہے. لعنت ہے ہم پر, کروڑ لعنت ہے ہم پر. کون کھائے گا وہ دوائیاں لے کے؟ یہ میری جیب میں دوائیاں پڑی ہیں, یہ میں نے توڑ کر میں کھاتا ہوں. خان صاحب میرے کپڑوں کا نہ دیکھو, یہ دیکھو تو ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ ٹوٹے ہوئے ہیں. بالکل. یہ دیکھو میں توڑ کر کھاتا ہوں. یہ میرے دل کی دوائیاں ہیں خان صاحب. اتنی مہنگی ہو گئی یعنی؟ جی, میں نہیں کھا سکتا, آدھی توڑ کے کھاتا ہوں کہ سانس لینے کے قابل رہ سکتا. تو میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی, یہ میں کسی کو نہیں بتاتا, میں اوپن ہارٹڈ دکھا رہا ہوں آپ کو. تو یہ وہ ان لوگوں کا کیا حال ہے, جاؤ جا کے کسی بڑے اسٹور پہ دیکھو, وہ لوگ آتے ہیں 6 گولیاں لینے کے لیے تو 2 ہی لے کے جاتے ہیں. یقین کرو دل روتا ہے. ہم نے کیا ان کو دیا ہے, عوام کو کیا دیا ہے, جن کے ووٹوں سے ہم آئے ہیں ہم نے ان کو کیا دیا. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بہت کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, وہ لوٹ کے لے گئے. یار میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, وہ لے گئے تو ان سے نکالا کیا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں تو میں نے تو لنگر کھانے کھول دیے جی, جو بھوکے سارے کھانا کھائیں. ہاں جی, وہ ہمیں انہوں نے فقیر بنایا ہے کہ ہم لائن میں جا کے وہاں لگیں. جو ہماری عزت نفس ہے وہ بھی ختم ہو جائے کہ ہم وہاں لائن میں لگے لنگر کھانے میں, کیونکہ ہم غریب آدمی ہیں. ہمیں امید نہیں نا, ہم غریب آدمی ہیں, تاکہ ہم لنگر کھانے میں جائیں, لائن میں لگیں, ہم وہاں سے روٹی کھا کے آئیں. ہماری عزت نفس سے نہ کھلو, کہیں اس کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اس کا عذاب آگے ہی عذاب آیا ہوا ہے. یہ کرونا عذاب ہے, یہ ہماری نیتوں کا فرق ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم سجدے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سب روئیں کہ یا اللہ ہم پہ رحم کر دے, یا اللہ ہم پہ کرم کر دے, اپنے محبوب کا صدقہ ہم پہ رحم کر دے, حضرت بی بی فاطمہ کا صدقہ ہم پہ رحم کر دے, شہداء کربلا کا صدقہ ہم پہ رحم کر دے. ہمارے جو سسکیاں ہم لے رہے ہیں, یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. ہم سسکیاں لے کے زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ کیا خبر ہے کہ یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے, اس سانسوں کا تو پتہ ہی نہیں یار کب ٹوٹ جانے ہیں. تو ہم تو سسکیاں لے رہے ہیں, نہ دوائی کھانے کے قابل ہیں, نہ سبزی کھانے کے قابل ہیں. گوشت کا تو میں نام ہی نہیں لیتا. اچھا ایک تو لوگ بہت زیادہ یعنی بے روزگار ہو گئے ہیں, گھر آ کے بیٹھتے ہو, آگے کرونا بھی ہے اور بچے بھوکے ہیں, تو ان سارے حالات میں خودکشیوں کا بھی جو ہے نا شرح وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا اصولی طور پہ تو لوگ پھر یہی سوچیں گے کہ ہم خودکشی کریں. بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو خودکشی کر لینی چاہیے. یہ جو ہمارے سربراہان ان کو جتنے بھی ہیں ان کو خودکشی کر لینی چاہیے, کیونکہ یہ اقتدار میں رہے ہیں 40 سال سے, 50 سال سے. ان کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. انہوں نے پہلے کیا کیا ہے, انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے, انہوں نے عوام کے لیے کتنے اسکول کھول دیے ہیں, اتنے عوام کے لیے کتنے ہسپتال بنا دیے ہیں. انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو بنایا ہے. یہ اپنا آپ کو بنایا ہے, عوام کا خون چوس کر.
اچھا یہ بتائیں کہ یہ کہتے تھے کہ نواشی نے سارے پیسے جو روڈ پہ لگا دی، ہم ہسپتال بنائیں گے، تو اس وقت کیا پاکستان میں ہسپتالوں کے جال بچ گئے ہیں؟ میں نے تو آپ کو ایک میوس پہ ہاسپٹل کا ایک بات بتائی ہے کہ میں نے بذات خود، آپ کارڈیالوجی چلے جائیں، دل وہاں اس کا دل بند ہو رہا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 ماہ کے بعد آنا، 3 ماہ کے بعد آنا۔ ہم نے کوئی اسپتال نہیں بنایا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو بھرا ہے، ہم نے اپنے آپ کو لوٹا۔ جو 1% تھے وہ 5% ہو گئے ہیں، جاگیردار وڈیرے، اور ساتھ بیوروکریسی ہے تمام۔ میں عدلیہ کا نہیں کہتا، کنٹمپٹ لگتی ہے۔ تمام چیز کو غور کریں آپ۔ جب ہمیں ٹیلی فون کر کے آدمی کو چھڑوا لیتے ہیں اپنے کو، تو بقایا کیا رہ گیا؟ اس کے ثبوت نہیں ہے۔ وہی صاحبان جو کل تک کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، وہی صاحبان آج اٹھ کے کہیں کہ اس کی ویڈیو ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اللہ وہ وقت نہ لائے، وہ خودکشیوں سے پہلے گاڑی میں آپ جائیں گے نا، تو آپ کو گاڑی میں سے کھینچ کے نکال کے نا، تو آپ سے چھیننا شروع کر دیں گے۔ جب میرے بچے بھوکے ہوں گے نا، میں بھوک برداشت کر لوں گا، میرے بچے بھوکے ہوں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ اور مجھے کوئی دور دور تک، کیونکہ میری فقر کی لائن ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ انتباہ کر رہا ہوں کہ مجھے دور دور تک لائٹ پہلو نظر نہیں آ رہا، یہ عیب اللہ کے پاس ہے، اور نہ مجھے یہ چیزیں سستی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ کے پاس کوئی اس کا متبادل یا حل ہے؟ متبادل حل خمینی، کوئی سسٹم ہے؟ خمینی صاحب بس، اور کوئی متبادل حل نہیں ہے۔ تو کیا یہاں کوئی خمینی جیسا لیڈر ہے؟ کیونکہ مجھے وہ لفظ تو نہیں کہنے چاہیے، وہ ایک فلم تھی انڈیا کی، بائی 1952 میں بنی تھی، اس نے ایک فکرہ کہا تھا، اس دنیا میں سب چور چور، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور۔ بس میں یہی پھر آپ کو کہوں گا کہ میری غربت نے اڑایا ہے میری ہستی کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ جب میں ایک کمرے میں 4 بچوں کو لے کر رہوں گا اور میرے پاس روٹی بھی نہیں ہوگی، تو پھر میرا جینا مشکل ہو جائے گا، پھر میری نیگیٹو سوچ آئے گی۔ وہ نیگیٹو سوچ یہ ہوگی کہ میں نے اس کو کس طرح اس سے چھیننا کیسے ہے۔ اور یہ ڈاکومنٹیشن میں نہیں کہ کچھ بھی آ رہا، چوریاں بڑھ گئی ہیں، ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، یہ پرچے نہیں ہوتے، سائڈوں میں ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ کیا کہوں، کس کے اتاروں چہرے سے نقاب؟ اچھا، عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، تو کیا ان کی حکومت میں بھی سارے لوگ ہی صادق اور امین ہیں؟ عمران خان کو میری ملک کی عدلیہ نے صادق اور امین بنایا ہے، تو میں سلام کرتا ہوں عدلیہ کو بھی۔ تو باقی رہ گیا ان کے ساتھ وہ، کیا عمران خان اندھا ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں؟ جس گھر کے سربراہ کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ رات کے 2 بجے آتا ہے، تو اس کو پتا ہونا چاہیے نا میرا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ تو وہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو میں بے بس بھی نہیں کہتا، چھوڑ دے، عزت سے چھوڑ دے۔ اب آ گیا آپ کا اگلا سوال کہ اس کو آگے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی، آگے وہ جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے مجھے بھی نظر آ رہی ہے، شاید اسی طرف ہی کام ہے۔ کیونکہ جو بی بی ہے، بی بی کی بھی اپنی زبان نہیں ہے، یہ تمام اکٹھے ہو کے جنہوں نے ملک کو کھا گئے ہیں، لوٹ لیا ہے، اسمگلر ہیں، سارا کچھ ہے، سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کے پاس تو طاقت ہی کچھ نہیں ہے، عمران کے پاس کیا ان کی طاقت ہے؟ تو وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈکیت وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے سب کو لوٹ لیا ہوا ہے۔ کہ ان کے خاندان میں کون کون سا آدمی جو گورنر نہیں بنا، جو وزیر نہیں بنا، جو سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ طریقہ کار اختیار کریں
اسمبلی میں ہم خود جائیں, اگر ان کو بلانا پڑے تو ان کو بلائیں, ان کو کہیں کل تک کی جو غلطیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں. اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ سب چورو, میں بھی چور آپ کے ساتھ ہی ہوں. میں بھی آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں, کیونکہ میری بھی 350 کنال کی جگہ ہے, چاہے وہ جمائمہ کی ہے تو چاہے وہ کسی کی ہے. اور میرے ساتھ رہو ایک کمرے میں, دیکھوں گا تم کیسے ترقی کرتے ہو. آؤ, لیکن کون اتارے گا ان کے چہروں سے نقاب؟ ابھی تو دور دور تک نظر نہیں کوئی آ رہا. مشکل ہے. اور جو طاقت کا منبع ہے وہ کچھ کرے گا اس حوالے سے, یا ان کو بھی مجھے نہیں, تجھے کیا خبر ہے وہ بے خبر, میری زندگی کا سوال ہے, مجھے کیا کوئی پتہ نہیں کون سا طاقت کا منبع, اللہ ہی اللہ ہے. بہت شکریہ. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.